نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رمضان لفظ کی تشریح و تحقیق میں جو 3 وجہ دی تھی، اس میں سے تیسری وجہ جو ہے اس پر روشنی ڈالیں گے، اس کے راز و نیاز جو ہے بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان لفظ یہ کسی چیز سے نہیں بنا، بلکہ یہ خود مشتق ہے۔ یہ مشتق نہیں ہے بلکہ خود یہ الگ ہے، اور رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کو صرف رمضان مت کہا کرو، شہر رمضان کہا کرو۔ اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ رمضان کا مطلب اللہ، شہر کا معنی مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ شہر رمضان یہ اللہ کا مہینہ، تو رمضان کا مطلب ہی ہے مولا کا ایک نام ہے۔ اور پھر یہ مولا کے نام سے مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مولا کو پانے کے تمام راز جمع ہیں۔ اس مہینے کو پانا اور اس کا احترام کرنا گویا مولا کو پا لینا ہے۔ اس مہینے میں اس لیے مولا جو 1 کا 70 عطا فرماتا ہے، اس کے راز و نیاز بھی 1 کا 70۔ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بندہ ایک عمل کرتا ہے تو مولا کی مرضی ہے، وہ چاہے اسے 10 عطا فرمائے چاہے 70 عطا فرمائے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں یہ ہے کہ 1 کا 70 ہی ہے۔ تو 1 کا 70 بولنے کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو اللہ والا ہو گیا اس کا سب کام 1 کا 70 ہو گیا۔ جو اللہ والا ہو گیا اس کا سب کام، یہاں تک کہ جو واقعی میں جس نے رمضان کو پا لیا اور اس کی تعظیم کی، جس نے رمضان کو پا لیا اور اس کی تعظیم کی، وہ ایسا ہو گیا گویا اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اس لیے جو روزہ دار روزہ رکھ کے سویا بھی رہے تو روزے کے اس کو عبادت کا جاری رہے گا۔ اس کا روزے دار اور رات کو سو گیا صبح سحری میں اٹھنے کے لیے، پھر بھی اس کے نیکیاں جاری رہے گی۔ یعنی اب آپ نیکیوں کے ذریعے سمجھ رہے ہیں، نیکیاں کا مطلب کیا ہے؟ نیکی وہ کام ہے جس سے مولا کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جو مولا کے قریب ہونے کی جو سپیڈ جب بڑھ جاتی ہے، ایک دم تیز ہو جاتی ہے، تو اس تیز سپیڈ کا نام رمضان کا مہینہ ہے۔ باقی مہینوں میں 1 رہتا تھا، یہاں 70 گنا 700 گنا سپیڈ بڑھ جاتی ہے مولا کے قریب ہونے کی۔ یہ تو آپ کی سمجھنے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ وہ 1 قدم چلتا ہے میں 10 قدم اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، وہ دوڑ کے آتا ہے میں اس کو جو گئے اپنے رحمت میں لے لیتا ہوں۔ تو مولا کی تو بات الگ ہے، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو 1 کا 70 گئے آپ کو، اور اسی اندر آپ کو دیکھو آپ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا۔ آپ کو روزہ یعنی روزے کو صوم کہتے ہیں، عربی میں صوم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا۔ یا کیا کہا؟ کس سے ٹھہر جانا؟ یعنی دنیا سے رک جانا۔ کدھر؟ مولا میں۔ دنیا سے ٹھہر جانا رب کے جلووں میں، دنیا سے جو گئے دنیا سے کٹ جانا، دنیا سے ٹھہر جانا رب کی تجلیات میں، اس کے صفات میں، اس کی رضا میں، اس کے احکام میں، دنیا سے کٹ جانا۔ اس لیے کہا جب تم میں سے کوئی رمضان پائے تو روزہ رکھو، یعنی ٹھہر جاؤ۔ کیا کرو؟ اب دیکھو جو روزہ دار رہتا ہے وہ بھی ٹھہر جاتا ہے، وہ تمام چیزوں سے، کھانے پینے جمع سے ٹھہر جاتا ہے وہ۔ تو روزہ کا مطلب جو ٹھہر جاؤ، تو کیسا ٹھہرنا؟ دنیا سے ٹھہر جانا مولا میں، اس کے انوار و تجلیات میں، اس کی طلب میں، اس کی عشق میں، اس کی محبت میں ٹھہر جانا۔ تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ میں ٹھہرنے کا مہینہ ہے، اس کی رضا میں ٹھہرنے کا مہینہ ہے، اس کی وجہ اللہ پانے کا مہینہ ہے۔ پھر آگے اس مہینے کے اندر آپ کو دیکھو کیا کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہی آپ کو ایک اعتکاف ملا ہے کہ آپ کو 10 دن اعتکاف کرنا رہتا ہے۔ تو اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کے گھر میں ٹھہر جانا۔ اعتکاف کا مطلب اللہ کے گھر میں، جو اللہ کا گھر ہے اس میں ٹھہر جانا اور باہر نہیں نکلنا، یعنی ہماتن اللہ کے گھر میں رہنا۔ بہت ہی مشکل کوئی بولے نا، وہ کوئی ضروری چیز ہو، ضرورت شرعی ضرورت ہو، اس کے اعتبار سے آپ باہر جا سکتے ہو، ورنہ آپ کو ہمہ وقت
اللہ کے گھر میں ٹھہرنا ہے. کہاں ٹھہرنا ہے؟ یہ عبادت رمضان میں ہے. خاص مخصوص سننا، ایک خاص سنت ہے یہ کہ اگر کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ہوگا، اور ایک نے بھی نہیں کیا تو سب خطا کار ہوں گے، سب گنہگار ہوں گے. اس مہینے کے اندر ہی آپ دیکھو، آپ کو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہی قرآن نازل ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ سے اسی مہینے میں ہم کلام کرے گا. قرآن کے اللہ کا کلام گئے تو اگر اس اللہ کے کلام کے راز و نیاز سے واقف ہونا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ. اسی لیے تو کہتے ہیں رمضان، شہر رمضان اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، کیونکہ یہی مہینہ ہے جس میں ہم کلامی ہو سکتی. یہ مہینہ ہے جس میں تمام صحائف نازل ہوئے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی. یا یہ کہہ لیجئے جب آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس وقت جو سما تھا وہ رمضان کا سما تھا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے صحیح معنی میں رمضان گزارا اور رمضان کی برکتیں حاصل کر لی تو سال بھر اس کی برکتیں اس کو کفایت کرتی ہے. یعنی سال بھر وہ اسے رمضان کی نعمتیں ملتی رہتی ہے. آپ دور تک سمجھو حضور کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں. یعنی پھر وہ موسم ان کا جاتا ہی نہیں ہے. وہ جو قرآن کی گہرائی سمجھنا، قرآن اس میں نازل ہوا تو قرآن کے راز و نیاز اسی مہینے میں کھلنے کا دن ہے. پورے اس میں حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں آ کر کے جتنا قرآن نازل ہوا اس کا دور حضور کو کرا دیتے، حدیث شریف میں ہے. یہاں تک کہ ہم کو بھی یہ حکم آیا کہ اس مہینے میں جو گئے قرآن کو ختم کیا جائے. ابھی تراویح میں جو گئے لوگ قرآن کریم ختم کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ تو قرآن کے راز و نیاز جو ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے راز و نیاز اللہ کے مہینے میں ہی مل سکتے ہیں. یہ دے رہے. اس کے بعد اسی مہینے میں شب قدر ہے. یعنی آپ نے اگر رمضان کی قدر کر لی تو آپ شب قدر بھی پا جائیں گے نا. اور شب قدر پا جائیں گے تو کیا ہے؟ شب قدر وہ ہے جہاں قرآن کے راز و نیاز مل جاتے ہیں، جہاں قرآن کے اور اللہ تبارک و تعالی خاص تجلی فرماتا ہے. شب قدر رمضان کیا یہ اللہ کا مہینہ ہے. کیسا؟ ہاں، یعنی یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں آپ جو ہے اللہ میں آ کر اس کے جلووں میں، عشق میں، محبت میں، اس کی رضا کے لیے اس کی رضا میں آ کر ٹھہر جانا مولا. تو اور آپ اس میں ٹھہر گئے، آپ رہ گئے اس کے جلووں میں، اس کی رضا میں رہ گئے. تو اگر کوئی ہند میں رہنے والا ہے تو اس کو ہندوستانی کہتے ہیں، کوئی اگر ترک میں رہنے والا ہے تو اس کو ترکی کہتے ہیں. ویسے کوئی جو ہے عرب میں رہنے والا ہے اس کو عربی کہتے ہیں، کوئی پاکستان میں رہنے والا اس کو پاکستانی کہتے ہیں، کوئی بنگلہ دیش میں اس کو بنگلہ دیشی کہتے ہیں. کیا سمجھ پایا؟ ویسا ہی جو ہے جو اس مہینے کی تعظیم کر کے رب کے جلووں میں ٹھہر جائے گا، یعنی اللہ کا مہینہ پا کر، شہر رمضان اللہ کا مہینہ پا کر، وہ جو اس کی تعظیم کر کے اس کے رنگ میں رنگ جائے گا وہ اللہ والا ہو جائے گا. ترکی والا، ہندوستانی ہندوستان والا، اور وہ اللہ والا بن جائے گا. مولا تبارک و تعالی رمضان کا یہ جو اللہ کا نام ہے رمضان، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کے راز و نیاز سمجھنے کی توفیق عطا